کس طرح سے کسی کا خیال رکھے. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح سے خیال رکھتے ہیں اسپیشلی رمضان کے حوالے سے. جی میرا ایک بہت سالوں سے ایک روٹین ہے وہ ہوا کرتا تھا. وہ اسٹارٹ ہوا تھا فرام دا انسپریشن آف مولانا عبدالستار ایدی. میرا کچھ ان سے ہمارا ایک فیملی ریلیشن بھی ہے. اینڈ وہ ہوتا یہ تھا کہ میں نے چھوٹا سا فیس بک کے اوپر ہی اسٹارٹ کیا تھا, ڈونیٹ فار اے پرائس لیس اسمائل. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ ہم چیریٹی اکٹھا کر کے خود اپنا بھی گڈی بیگس بناتے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ ہم جا کے اینڈ میں عید کے ٹائم پہ وہ بچے جو عید پہ باہر نہیں آ سکتے, ہاسپٹلائزڈ ہیں یا یتیم خانوں میں, تو ہم جا کے اپنے ہاتھوں سے وہ گڈی بیگس ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور ان کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرتے تھے. ویری نائس. اتنی اچھی تو وہ جو ایک اسمائل ہم دیکھتے تھے نا اس بچے کے چہرے پہ کہ جو کہ بیچارہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہے, باہر نہیں نکل سک رہا, تو وہ واز ٹوٹلی پرائس لیس. تو اسی وجہ سے اس کا ہمارا نام ہی یہی پڑ گیا. تو ایک یہ طریقہ تھا. اس کے بعد پھر شام میں ہمارا یہی اسکیجول ہوتا تھا کہ آخری وزٹ ہمارا ہوتا تھا مولانا عبدالستار صاحب کے یتیم خانے میں. تو ان بچوں کے ساتھ ہم کرتے تھے اور افطاری ہم مولانا صاحب کے ساتھ کرتے تھے. اچھا, یہ میرا بہت سالوں تک روٹین رہا ہے. یہ اتنی اچھی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہمیں تحفتاً دیے, میں کہوں گی گفٹ ہیں. آپ یقین کریں کبھی کبھار بندہ بہت ڈاؤن ہوتا ہے, ایک سرٹن فیز سے گزرا ہوتا ہے, جب ہم وہاں جاتے تھے اور ان کے ساتھ میری 1-2 گھنٹے جو کانورزیشن ہوتی تھی نا, مجھے لگتا تھا میرا پرابلم کچھ ہے ہی نہیں. جو سب یعنی آئی یوزڈ ٹو واک آؤٹ ایز اے برانڈ نیو پرسن. ایگزیکٹلی. اینڈ وہ جو مطمئن انسان ہوتا ہے ایبسلیوٹلی, وہ پورا ایک سال اچھا گزر جاتا ہے. وہی چیز آپ کے جو ہے نا آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, آپ کے اپنے شکل کے لیے بڑا, پرسنالٹی کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ کبھی آپ بڑے ہمبل رہتے ہیں. پھر چلے ایسا کرتے ہیں بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم مزید اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے. بات ہو رہی ہے خدمت خلق کے حوالے سے. خدمت خلق کرنے سے انسان کا اپنا بھی جو ہے کہتے ہیں نا کہ حالات بھی بہتر ہوتے ہیں, اپنی انسان کی لائف سٹائل بھی بہتر ہوتا ہے. جب آپ کیونکہ کسی کے لیے آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد کر رہا ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ اسپیشلی رمضان کے حوالے سے ضرور بتائیں. رمضان مبارک اور اس کے علاوہ بھی ایک جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے اس کی آن ورڈ ٹرانسمیشن ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ صرف رمضان میں کیوں, رمضان سے ہٹ کر بھی, جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ بھائی رمضان سے ہٹ کر بھی تو عبادت ہے. آگے 11 مہینے ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم صرف رمضان میں کھانا نہیں کھا رہے, ہم 11 مہینے کھانا کھا رہے ہیں, 11 مہینے پیسے کما رہے ہیں, 11 مہینے انکم ٹیکس دے رہے ہیں یا اور, تو وہ 11 مہینوں میں بھی اس غریب کا حق آپ کی دولت پر, آپ کے پیسے پر, آپ کے صحت پر, آپ کے مزاج پر, آپ کی زندگی پر ایسے ہی جیسے ہماری بہن نے بھی کہا کہ عبدالستار ایدی صاحب کے یہاں جا کر جس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ جڑ کر بات کرتی تھی, وہاں کیتھارسس ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انٹریکشن کے اندر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات صرف یہ نہیں کہ بات ہو رہی ہے, بلکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک زندہ انسان کے مسائل کیا ہیں. آج کا جو زندہ انسان ہے, آپ نے CPLSC بنایا تو ہزاروں لوگ آپ کے پاس آئے ہیں, مجھے وہ وقت یاد ہے کہ کسی کا بچہ اغوا ہو گیا, کسی کی گاڑی چوری ہو گئی, جو ذہن پر دباؤ آتا ہے تو قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے کہ جائز مدد کر دو, تعاون کرو. اور کنتم خیر امتن, تم میں سے لوگوں کا ایک جو اچھے لوگ ہیں نا ان کا ایک گروہ بننا چاہیے, یعنی ایک ایسا گروپ ہو جو خیر کو یعنی روحانیت کو لے کر ایک دوسرے کی مدد کریں, ان کی کوئی خواہش اپنی نہ ہو. وہ یہ نہ کہیں کہ میں اگر یہ مدد کر رہا ہوں تو اس کے عوض میں مجھے کچھ ملے نا, بالکل صاف ستھرے ذہن کے ساتھ کہ تھوڑا سا میرا یہ حصہ, تھوڑا سا یہ حصہ, تھوڑا سا, جیسے میں آف کیمرہ جب میری ہمارے فیصل راؤ بھائی سے بات ہوتی ہے تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو, کیوں کہ وہ ویژن کے ساتھ گفتگو مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ اس گفتگو کو اگر لوگوں تک پہنچانا ہے تو کیسے, یہ بھی ایک مدد ہے, اچھا مشورہ.
یہ جو ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں خاص طور پہ این جی اوز یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں امریکہ میں، جس کو 501c3 اسٹیٹس کہتے ہیں. بہت مشکل سے وہاں امریکہ کے اندر رجسٹرڈ ہوتا ہے. اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر، 7 بڑے سینٹرز ہیں امریکہ کینیڈا میں، نارتھ امریکہ میں. اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں الحمدللہ. اور اس کی جو سب برانچز ہیں وہ بحرین وغیرہ میں سب جگہ پہ کام کر رہی ہیں. تو میں نے جب وہاں پر اس کو رجسٹر کرنے کے لیے سائن کیا تو the person from the government of US, he contacted me and said, what is your purpose, because you are from Pakistan. So I said, and I was doing my postdoc at that time from University of Karachi. I went there and I did it, alhamdulillah. تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال، میں نے کہا کہ no discrimination without limiting myself into a specific territory. میں کہتا ہوں کہ میں سب کے لیے ہوں. تو جو میرے ذہن میں اچھا آتا ہے، تو آپ کے یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے ٹیررزم کی، تو میں سمجھتا ہوں ٹیررزم نہیں بلکہ اسلام پیس کا مذہب ہے اور دین کو اس طرح سکھاتا ہے. Then I started my lecture series throughout America on peace and tolerance, and people connected from various school of thought. یہ بھی تھے مسلمانوں کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ. اللہ کا شکر ہے. تو چنائے صاحب نے جیسے بھی کام کیا، تو آپ یہ تو اس جگہ سے اب نہیں ہے نا، لیکن انڈس کے اندر ہے. ہزاروں لوگ مجھ سے بھی جب بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں نے ان کی غائبانہ تعریف کی. میں آج پبلکلی ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ اور جو لوگ اس وقت اسکرین پہ نہیں ہیں، بعض لوگ اپنی قبروں میں آرام کریں، پروردگار ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول کرے. جو حیات ہے